آیت نمبر 60. وا اور ما کیا ہے؟ ما جو استفہامیہ ہے. ظنو ذا نون نون زن کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو، خیالات، تھاٹ. الذین ان کا جو، اور کیا ہے گمان ان کا جو یفترون گھڑتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. فا یا را اللہ اللہ پر، کذبہ جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل والا ہے، یعنی لام تاکید کے لیے یہاں پر. علی الناس لوگوں پر، یعنی کیا فضل ہے؟ علی الناس لوگوں پر. ولکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے. شکرا شکر کرنا. لوگوں کا گمان. ٹاپک یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. یا یہ کہتے ہیں ہمارے بت ہمیں چھڑوا لیں گے. یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے گزرا تھا. اگر یہ گمان ہے تو یہ گمان درست نہیں. اسی گمان کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں کا کیا گمان ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اللہ معاف کر دے گا. بے شک اللہ معاف کر دے گا، لیکن گناہوں سے تو بچنا ہے نا. اب آپ گناہ کرتی جائیں، نماز پڑھ نہیں رہی ہے، لو جی یہ کہ سوچ سکتا ہے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا. نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر دے گا. ایسا گمان لوگوں کو نہیں کرنا. تو ان مشرکین نے یہ گمان کیا تھا، اور آج امت مسلمہ یہ گمان کرتی ہے. کیا گمان کرتی ہے؟ اللہ معاف کر دے گا. اور دوسرا کیا گمان کرتی ہے؟ ہمارے پیر ہمیں بخشوا لیں گے، بچا لیں گے. ان کے بت تھے تو ان کے پیر تھے. اللہ کا فضل کی بات ہوئی. اللہ کا فضل یعنی اللہ نے ہمیں زندگی دی، زندگی کی نعمتیں دی. وہ انسان کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ایک دن مقرر کر رکھا ہے. وہ مہلت دیتا ہے تاکہ اس دن سے پہلے لوگ سنبھل جائیں. اور یہ فضل کیا ہے کہ جو نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ دونوں کو بھوکا نہیں سلاتا، دونوں کو رزق دیتا ہے. جو اللہ کو مانے نہ مانے اللہ دونوں کو نعمتیں دیتا ہے. زندگی دی، رزق دیا، آسائشیں دی، اللہ سب کو دے رہا ہے. کیوں؟ ہم نے پیچھے جو آیت پڑھی، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ہر کسی کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے. اب وہ وقت نیکیوں میں گزارے یا گناہوں میں گزارے. تو گمان اچھا رکھنا چاہیے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ. جیسے حدیث کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. گمان ہمیں اچھا رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں نیک عمل کے ساتھ رکھنا ہے اچھا گمان. صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ نماز نہیں پڑھے، فجر میں بھی سو رہے ہیں اور کیا گمان رکھ رہے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. نہیں، آج امت محمدیہ یہ کہتی ہے ہم تو امت محمدیہ ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو ایسا گمان نہیں. گمان تو اچھا رکھنا ہے، لیکن نیکیاں بھی خوب اچھی کرنی ہے. جیسے صحابہ ابھی ہم نے کیا بتایا کہ خوب نیکیاں کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، اور 6 مہینے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ایسا گمان کہ اللہ قبول کر لینا، ہم نے جو بھی نیکی کی اللہ اب قبول کر لینا. تو ہمیں ایسا گمان کرنا ہے کہ اچھے عمل کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ شرک کریں، بدعت کریں، نمازیں نہ پڑھیں، پردہ نہ کریں، اور پھر کیا کہیں ہم تو جنت میں جائیں گے.
تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ انصاف کرنے والا ہے. اور پھر لوگوں کو کہو کہ آپ کیوں نہیں کرتی, کیوں نہیں نماز پڑھتی, تو پھر کیا کہتی ہیں؟ مجبوریاں, چھوٹے بچے, مصروفیت, پڑھنے نہیں آ سکتی, دور, اور بھی بہت کچھ. یعنی اتنے مجبور لوگ ہو جاتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں, اور دنیا کے معاملے میں دیکھیں کہاں سے طاقت آتی ہے. جو دوڑ لگاتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سیل لگی ہے, وہاں دوڑنا ہے. ایک دوسرے کو فون پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں آ جاؤ, وہاں بہت اچھی چپلوں کی سیل لگی ہے, وہاں بہت اچھے کپڑوں کی سیل لگی ہے. ٹھیک ہے آپ لیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن دین کے معاملے میں مجبوریاں, دین کے معاملے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنی ہی خواتین ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم ان کو بلاتے ہیں, ہم انہیں ہر جگہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں, ان کے سروں پہ صرف برقع ہوتا ہے, آج یہاں آج وہاں, لیکن کلاس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ہم بہت مجبور ہیں. ٹیپیکل لوزر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو کیا کہا کہ ان غلط گمان کی وجہ سے لوگ اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا نہیں کرتے. یعنی بے حساب نعمتوں میں جی رہے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, جسم دیا ہے, توانائی دی ہے, وقت دیا ہے, ہر آسائش ہے, گھر میں آزادی بھی ہے. آج کا وہ دور نہیں ہے جسے پہلے دور ہوا کرتے تھے کہ بہوؤں پر یا خواتین پر, بیٹیوں پر بڑی سختیاں ہوا کرتی تھی. آج تو اپنی منمانیاں کر رہی ہیں خواتین, اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں شوہر نے منع کر دیا. دین کے معاملے میں جو میں بڑی مجبور, دنیا کے معاملے میں کیسی مزیدیں کر کے نکل جاتی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اور وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کس نے دیا ہے. ان تمام نعمتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جس کی زمین ہے, جس کی زمین پر رہتے ہیں, جس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی کی ایسی شکل ہے کہ انسان اگر انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو انسان کو چھوڑ دیتا ہے, اور انسان اس انسان کو نمک حرام کہتا ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو شکر تو کرتے نہیں, نافرمانی کرتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ شکر کے ساتھ اطاعت کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, گمان رکھنا ہے مگر اچھے عملوں کے ساتھ. آیت نمبر 61. وما, اور نہیں, تکونو, آپ ہوتے, کاف واو نون, یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہیں آپ ہوتے, فی شأنین, شین حمزہ نون, اس میں نکرہ ہے, کسی معاملے کا اہم کام, اس کا مطلب ہے. امرن جیسے کہ وہ بھی کام کو کہتے ہیں نا, یہ تو بہت آتا ہے قرآن مجید میں, ہم لوگ بار بار پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پہ شان کا لفظ جو آیا ہے حمزہ کے ساتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے اہم کام. ایک تو کام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اہم کام. ٹھیک ہے, یہاں پہ اہم کام کی طرف اشارہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اور نہیں آپ ہوتے کسی حال میں, کسی کام میں, وما, اور نہیں, تتلو, آپ پڑھتے, منہ, اس کی طرف سے, ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ حالت کی طرف, جو ہم نے شأن پڑھا. من قرآن, کچھ قرآن, یعنی کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ, کچھ بھی, کہیں سے بھی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس میں نکرہ اوپر پڑھا کسی حال میں بھی, اب یہاں پہ قرآن کا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی, یعنی کہ کچھ بھی, کہیں سے بھی, کوئی سی بھی آیت. ولا, اور نہیں, تعملون, تم عمل کرتے. اب بات آ گئی تمام لوگوں کی طرف. من عملی, کوئی عمل, لیکن پھر اس میں نکرہ آ گیا نا, کوئی بھی عمل. تو 3 آئے یہاں پر. نمبر 1 کیا ہے؟ شأنن, کسی حال میں, من قرآن, کچھ بھی قرآن, یعنی کہ کوئی بھی آیت, من عمل, کوئی بھی عمل, اور نہیں آپ ہوتے کسی حال میں, اور نہیں آپ پڑھتے اس کی طرف سے کچھ قرآن, اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل, الا, مگر, یعنی سوائے, کننا, ہوتے ہیں ہم, یعنی کہ ہم ہوتے ہیں. یہ جو لفظ آ رہا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوتے تھے, ہم ہوتے تھے, ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ ہم ہمیشہ ہیں.
ہمیشہ رہیں گے، مگر ہوتے ہیں ہم علیکم تم پر شہودن. اب دیکھیں شاہد جو ہوتا ہے وہ ایک پر گواہ ہوتا ہے، شہودن سب پر گواہ کی بات آ رہی ہے. گواہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کئی معنی ہے اس کے. اس جب تفیدون تم مشغول ہوتے ہو، فایا دوار یہ فیض اور فیضان اسی سے ہی ہے. تفیضونا فیض فیضان یعنی کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جس میں انسان خود کو فراموش کر دے، یعنی اپنے آپ کو بھول جائے، ایسا مشغول ہونا. وہ کون سا کام ہوتا ہے؟ آپ کس میں مشغول ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ سچ سچ بتائیے گا. اصل میں جس میں ہم ایک دم مشغول ہو جاتے ہیں نا، کھو جاتے ہیں، وہ ہمارا پسندیدہ کام ہوتا ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے گا آپ کا پسندیدہ کام کون سا ہے. کبھی تو شرمندگی ہوگی اور کبھی خوشی بھی ہوگی. ارے واہ، میں آج قرآن میں اتنی مشغول ہو گئی تھی کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ایسی فیلنگس آتی ہے نا اس وقت. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بڑا غصہ آتا ہے، یہ کیا ہوا، کیسا وقت ضائع ہو گیا. شاپنگ کرتے ہوئے ہو جاتے نہیں، فون پہ بات کرتے ہوئے، موبائل میں نا اسٹیٹس. ہاں آپ نے بھی ایک دیکھی ہوگی نا، ہم نے آپ لوگوں کی نہیں دی ہے کہ آپ نے اگر اپنے اندر چینجنگ کرنی تو کیا، ایک تو آپ نے اسٹیٹس بھی نہیں دیکھنے، آپ نے سوشل میڈیا. اب یہاں پہ دیکھیں یا زبو این زا با عذابا، ایک تو زال ہوتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زا ہے. تو چھپتا، اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں. اس کے مترادفات کون کون سے ہوتے ہیں چھپنے میں؟ یا زب ایک تو چھپنا یہ ہو گیا، خفی بہت فیمس ہے، بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ہے نا. اور بطن باتوانون پیٹ میں جو چھپا ہوتا ہے بچہ. اور غیر غیر یعنی کہ علاوہ جو چیز ہمیں السرو یعنی کہ چھپی ہوئی چیز. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ چھپنے میں آتی ہیں. ابھی یہاں پہ جو یعذب ہے نا، اس کی ڈیفینیشن لکھیں. این زا با لکھیں کہ کسی چیز کا دور چلے جانا اور نظروں سے اوجھل ہو جانا. یعذب عرب کہتے ہیں بکری چرانے والا جب بکریوں کو چراتا ہے اور بکریوں کو چراتے چراتے اتنی دور نکل جاتا ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس کو یعذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب اس کو ہم نظروں سے دیکھ نہیں سکتے. اور ربی کا آپ کے رب سے، میں مثقالی ہم وزن سا قاف لام، اس کو ثقل کیا ہے؟ بوجھ، ذرے برابر وزن. اب دیکھیں یہاں پہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ ہماری چیزوں سے، نظروں سے تو بہت ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے کوئی چیز اوجھل ہو ہی نہیں سکتی. کتنی بھی دور چلی جائے، کہیں بھی چھپ جائے، کسی کھو میں کیوں نہ چلی جائے، اللہ تو ہر ذرے سے بھی واقف ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بہت اہم چیز آ رہی ہے، من مثقالی ہم وزن ذرۃ، ذرے کے، فی الارض زمین میں. اب دیکھیں زمین میں جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرہ ہوتی ہے نا. لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ولا اور نہ، فی السمائی آسمان میں، ولا اور نہ، اصغرا چھوٹا، من ذالکا اس سے بھی، ذرے سے بھی چھوٹا، اس کی بات ہے یہاں پر. اور ذرے سے بھی چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کب پتہ چلا؟ اتنا زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، اور جس وقت قرآن کی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا جب بھی کسی کو نہیں پتا تھا. تو یہاں پر اس ذرے سے بھی چھوٹے ذرے کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم موبائل کی لائٹ اندھیرے میں آپ کھولیں نا تو اس میں بھی بڑی 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 ذرے نظر آتے ہیں، اس ذرے سے بھی چھوٹے ذرے کی بات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہاں پہ. سبحان اللہ، قرآن واقعی سائنس اس سے ہی لوگوں نے سیکھی. تو یہاں پر اس ذرے سے چھوٹی بات، ذرے سے بھی چھوٹا ذرے کی بات ہو رہی ہے. من ذالک اس سے، ولا اور نہ، اکبر بڑا، الا مگر، فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں ہے. اللہ اکبر، یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے بڑی سے بڑی چیزوں کا بھی لکھا ہے اور ذرہ اس سے بھی باریک اس کے بارے میں بھی اللہ نے لکھ دیا. کیا کتاب ہوگی وہ، ہے سوچیں.
ہم تو انسانوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انسانوں کو، ہم تو کراچی کے لوگوں کو نہیں ناز آباد کے لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی کیا شان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. واقعی اللہ بڑی شان والا ہے. چلیں ٹاپک لکھیں، اللہ کے علم کی وسعت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہم ترین کام میں مشغول ہو جاتے، جب اہم ترین کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور اہم ترین کام میں سے قرآن کا پڑھ کر سنانا اس کام کی طرف اشارہ ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ لوگ سوچیں کہ میں پڑھا رہی ہوں اور آپ سن رہی ہیں، اس وقت اللہ آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا بنتا ہے؟ ایک دم تمیز سے بیٹھ جائیں، ایک دم اسٹریٹ بیٹھ جائیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب آپ مشغول ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب قرآن کو پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کان کب لگاتا ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی فرماتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی ہم ان کے کاموں میں مشغول ہونے کی کیفیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس بات کو سوچیں کہ میں کب کس کام میں مشغول ہوتی ہوں اور میرا رب مجھے اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے کام اس قابل ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھے، اور خاص طور پہ وہ رب مسکرا کے دیکھ لے. اللہ اکبر. جب ہم نے یہ لیکچر دیا تھا اللہ کے منتخب بندے، تو اس میں ہم نے سارے ان بندوں کی بات کی تھی کہ جن کو اللہ عرش سے مسکرا کے دیکھتا ہے. بڑا زبردست وہ ہمارا لیکچر تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اللہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں آسمانوں پر دیکھے اور مسکرا دے. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں. اور حدیث ہے کہ جس کو اللہ مسکرا کر دیکھ لے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن میرے اور آپ کے کام کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنے مشغول ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں نہ جانے کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین فرشتوں کو کیا حکم دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم ان کی کیفیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت، اس کے علم کی وسعت ہے کہ وہ کسی سے بھی غافل نہیں، سب کو دیکھ رہا ہے. لوگ اکثر کاموں میں خود سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، لیکن رب غافل نہیں ہوتا. یہ اللہ کی عظمت کی پہچان ہے، توحید کی پہچان ہے، اس کے علم کی وسعت ہے کہ اللہ اتنے ساروں میں سب کو دیکھ رہا ہے، کسی سے غافل نہیں. کتنے سارے ہیں یہ ذہن میں لے کر آیا. پاکستان، امریکہ، ہندوستان، سعودی عرب، کتنے ہیں پوری دنیا میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کسی سے بھی غافل نہیں ہے. میں ایک اللہ سے کیسے غافل ہو جاتا ہوں؟ اللہ اکبر. آخری جملہ بڑا پیارا تھا کہ ہم ایک اللہ کو یعنی کہ بھول جاتے ہیں، اور اللہ ہمیں کسی کو بھی نہیں بھولتا. ہم کیسے؟ وہ تو ایک ہے، ہم تو اتنے سارے ہیں. ہم تو انسان ہیں، وہ تو تہ کے اندر، زمین کے اندر کیڑے مکوڑے، ان تک سے غافل نہیں ہوتا. میں کیسا ہوں کہ میں ایک رب کو بھی یاد نہیں رکھتا، اس کو بھی بھول جاتا ہوں، اس سے بھی غافل ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی عظمت کی پہچان ہے، اس کے علم کی وسعت ہے. یعنی زمین و آسمان، پوری یونیورس کے اندر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو وہ چھپی نہیں ہو سکتی اللہ سے. یہاں تک کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی. اور یہ بھی لکھ لیجیے گا کہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت یہ معلوم نہ تھا لوگوں کو کہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اللہ کے رجسٹر میں سب ریکارڈ موجود ہیں، ایک ایک ذرے کا. انسان تم چھپ کر کہاں بھاگو گے؟ تو کیا پتہ چلا اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اور اس کے علم میں کوئی شریک نہیں، اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یہاں ذرے کی بات کر کے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ تم یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ تم سے اللہ غافل ہو سکتا ہے بھلا؟
تم یہ جان لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سب پر ہے۔ تو تمہیں کس بات کا گھمنڈ ہے جو تم دائیں بائیں تک کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ ہمارے اندر تو یہی نا، میں جب لیکچر دیتی ہوں نا تو مجھے صرف سامنے کی خواتین زیادہ فوکس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو نیچے بیٹھی ہیں نا میں ان کو بھی نہیں دیکھ پاتی، یہاں تک کہ جو کمرے میں ہیں میں ان کو بھی نہیں دیکھ پاتی۔ اے انسان، تجھے کس بات کا تکبر ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اندر تو کوئی خاصیت ایسی ہے نہیں، پھر تو کس بات پہ اتنا کرتا ہے؟ اس رب کی نافرمانی کرتا ہے جو ایک ذرے، اس ذرے سے چھوٹی چیز سے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کی قدرت ہے اور کیا ہم انسان ہیں، اور پھر بھی ہم کتنے نافرمان ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے اچھے عمل کروا لے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو بھی کام میں مشغول ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کے رجسٹر میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنے لیے کیا کیا رجسٹر میں لکھوا رہی ہوں۔ تو لیسن لکھ لیجیے، ہم نے کیا سیکھا؟ میرا ہر عمل، ہر جملہ میرے رب کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، کیا یہ میرا بہترین ریکارڈ ہوگا؟ آیت نمبر 62 اعلیٰ خبردار، تنبیہ ہے، جان لو، انا بے شک، اولیاء دوست، اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مقرب لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انا اولیاء، بے شک دوست، اللہ کے، لا خوف، نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ حزانون، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو سچے اور مخلص مومن ہوتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا قرب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس بندے کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ یہ ایسے اولیاء ہوتے ہیں، یہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے مضبوط رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ولی ٹاپک، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کے ایسے بندے جو خالص اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے ہیں، ان کا اپنے رب سے مضبوط رابطہ ہوتا ہے، ایسا کمیونیکیشن کہ کوئی تیسرا بیچ میں نہیں ہوتا۔ نہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، نہ وہ دکھاوا کے کوئی کام کرتے ہیں، ریاکاری ان کے اندر بالکل نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ان کے راستوں کو آسان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کے دیدار سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر! ہے ہمارا ایسا کردار، ہماری باتیں، ہمارا وجود کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے؟ صبغت اللہ، انسان جس کی کمپنی میں رہتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس پر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جس کے ساتھ زیادہ رہیں گی اسی کا انداز آپ کے اندر نظر آئے گا، چاہے وہ اس کا لہجہ ہو، چاہے اس کے جملے ہوں، آپ خود بخود بولیں گی۔ جیسے ہمارے یہاں کیا کہاوت بولی جاتی ہے؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے پکڑتا ہے، یعنی اس کی عادت، اس کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اور جس کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے اس پر اسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ کیسے چڑھے گا اللہ کا رنگ؟ صبغت اللہ۔ اور صبغت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے احکامات آپ پر، آپ کی زندگی پر نظر آئیں گے، آپ کے اخلاق پر نظر آئیں گے، آپ کے کردار پر نظر آئیں گے، آپ کی گفتگو میں نظر آئیں گے، آپ کے شوق میں نظر آئیں گے، آپ کی مصروفیت میں نظر آئیں گے۔ ہر چیز میں اللہ کا رنگ دکھائی دے گا۔ لوگ آپ کے یہاں آئیں گے تو پتہ چلے گا، اچھا شادی ایسے کی جاتی ہے، ہم نے تو آج تک دیکھی نہ تھی۔ ایسے اللہ والا بننا ہے، ہر خوشی میں، ہر لمحے میں
اللہ کا رنگ نظر آئے۔ اور یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کوئی پر اسرار چیز نہیں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے نا۔ اولیاء اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جبہ پہنا ہوا ہو بڑا سا، اور بڑے مالے ڈلے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں بڑی انگوٹھیاں ہوں، اور ان کے لمبے لمبے بال بھی، چلو صحیح ہے، اور پھر ان کے آگے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، ان کو سجدے کر رہے ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، شرک کی انتہا۔ سوشل میڈیا پہ حیرانگی ہوتی ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، آج پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ ان لوگوں کو مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو عجیب گیٹ اپ ہوتا ہے ان لوگوں کا نا۔ تو ایسے لوگ اولیاء اللہ نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ ایمان والے، جن کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کے احکامات جن میں دکھائی دیے جائیں، جن کا ہر قول اور فعل، غم اور خوشی، سفر اور گھر، بیماری اور تندرستی، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کا فرمان ہو، یہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ہیں ایمان والے، ان کی پہچان ہے تقویٰ۔ یہ ہر گناہ سے بچنے والے ہیں، اور ہر حکم پر عمل کرنے والے اللہ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تحفہ کیا رکھا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ، یہ تحفہ کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب کو یہی تحفہ تو چاہیے۔ میں اور آپ اسی تحفے کے طلبگار ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ آج ہماری زندگی پرسکون کیوں نہیں ہے؟ ہمیں عجیب عجیب سے خوف ہے۔ سب کچھ ہے، اس کے چھیننے کا خوف ہے، کچھ نہیں ہے تو اس کا غم ہے۔ یہ جو خوفون و یحزنون ہے نا، یہ دو چیزوں نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ ہم جینا چاہتے بھی ہیں نا تو جی نہیں پاتے۔ اللہ فرماتا ہے اولیاء اللہ کے لیے تو میں نے یہ تحفے رکھے ہیں، یہ دو چیزیں ان کو نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ ان کے لیے میں نے یہ تحفہ رکھا ہے، انہیں دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ رکھے گا اللہ۔ دنیا میں کسی بات پر انہیں خوف ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پر یقین بھروسہ ہوگا۔ اور اگر کوئی غم آ بھی جائے گا نا تو ایسا صبر کریں گے کہ دنیا والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس کو تو اس غم نے ہلایا بھی نہیں، اور اس غم نے تو اسے اور اللہ کے قریب کر دیا، اور زیادہ اس کو خوبصورت کر دیا، اور زیادہ اس کو نیک کر دیا۔ یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہر غم تکلیف اپنے رب سے کہیں اور مطمئن ہو جائیں، وہ ہے نا ہر غم کو دور کرنے والا اور غموں میں سکون دینے والا۔ جبکہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کے پاس نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، محلات ہوتے ہیں، دولت کے انبار ہوتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ ایک عجیب خوف کی زندگی ہوتی ہے، وہ کبھی خوش رہ ہی نہیں پاتے۔ تو بظاہر شان و شوکت اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ دل کا سکون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں کیا سکون اتارا ہے، کیا سکینت ہے، تو یہ اپنے لاؤ لشکر لے آئیں اور ہم سے وہ چھیننا چاہیں۔ اللہ نے ایسا سکون دیا ہے۔ رزق نہ بھی ہو تو بھی شکر، بیماری ہے تو بھی شکر، غم ہے تو بھی سکون۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ نصیب کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ کتنے غم تھے ان کی زندگی میں لیکن سکون تھا، اور یہی سکون تو سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر آخرت کا وہ وقت کہ جب سب لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کو ہر خوف سے محفوظ فرمائے گا اور انہیں خاص اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے لیے، اللہ سے رابطہ تعلق مضبوط کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہمارا کردار، اخلاق، زندگی ایسی ہو کہ لوگوں کو اللہ کا دین یاد آ جائے، اس کے لیے ایمان اور تقوی ضروری ہے۔ آیت نمبر 64 62 اور 63 کا ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی لیسن ہے۔ آگے اسکرین پہ نا اب دیکھیں، لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، باشین را، بشرا، بشرا کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری۔
بشرا کہتے ہیں، بشر کس کو کہتے ہیں ویسے؟ باشندہ، ہاں انسان کو، ٹھیک ہے. ایسی خوشی جس کا اثر چہرے سے نمایاں ہو. یہاں خوشخبری کی بات ہو رہی ہے. تو کون سی خوشخبری کی بات ہے؟ یہاں پہ اچھے خواب کو بشرا کہا گیا ہے جو مومن کو آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے اچھا خواب ایک تحفہ رکھا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو خواب بہت خوبصورت آتے ہیں، لیکن اکثر شیطان بھی ان کو پریشان کر دیتا ہے. آپ کو میں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے. اب یہ خواب تو بڑا ڈینجر ہے نا کہ انسان پریشان ہو جائے، یہ کیا دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ شیطان کی طرف سے، گھبراؤ مت، تعوذ پڑھو، اس کے شر سے جو ہے پناہ مانگو. تو خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بشرا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں دنیا کی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں. آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے. لا تبدیل، نہیں تبدیل ہوتا، بادال لام، لکلمات اللہ، کلمات کو اللہ کی، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے کلمات کو، اللہ کی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی بات کیا ہے؟ یقین کے قابل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہی کامیابی جو بہت بڑی ہے. یعنی خوشخبری اور کامیابی کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. 64 دنیا اور آخرت کی خوشخبری. اولیاء اللہ کے لیے مزید اعزاز، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشرا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بشرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب. سچے خواب ویسے تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نیک ہو اور خواب کے ذریعے اس کو کوئی اچھی خوشخبری ملے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے. اسی طرح جب موت کے وقت فرشتے اس کے لیے اچھا کفن اور اچھی موت لے کر آئیں گے تو یہ بھی اس سے مراد ہے. دونوں باتیں لکھ لیں. اور یہ خوشخبریوں کا سلسلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا. دنیا میں نیک کاموں میں جلدی کرنے سے نیک نامی ملتی ہے، اور موت کے وقت آخرت کا شوق، اور موت کے وقت آخرت کی منزل موت سے شروع ہوتی ہے. تو اس وقت بھی خوشخبری ہے. یعنی کہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ خوشخبری کون سی ہے. ایک تو جو آپ کے پاس اچھا خواب آ جاتا ہے، اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ مرتے وقت جب فرشتہ آتا ہے خوشبودار کفن لے کر اور خوشخبری لے کر، تو ایک یہ بات بھی مراد ہے. تو اما عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ انسان کو، کسی کو بھی موت کی تو خوشی اور طلب نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت جو فرشتہ آتا ہے اس خوشخبری کی بات ہے، تو اللہ کے نبی کسی کو بھی جو ہے موت کی خواہش نہیں ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے. تو اما عائشہ نے کہا کہ اچھا یہ جو آپ جسے بات کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شوق رکھتا ہے، تو موت کی تو خواہش کوئی بھی نہیں رکھتا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم اور جئیں اور زندگی گزاریں. اب دیکھیں اما عائشہ کیسی باتیں کرتی تھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، کہ ہم نے جب ان کی لائف کو پڑھا تب بھی ہمیں بہت آسانیاں نظر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی موت کی تو کوئی خواہش نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے جب ان سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں اور وہ اس بندے کو اللہ کی رحمت کی خوشی دیتے ہیں تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی سے اللہ سے ملاقات کروں. جبکہ موت کے وقت جب گناہ گار کی روح کو لینے فرشتے آتے ہیں اور جب اس کو اللہ کی ناراضگی کی خبر دیتے ہیں تو وہ کیا چاہتا ہے؟ ہاں کہ مجھے نہ لے کے جاؤ، مجھے نہ لے کے جاؤ.
یہ ہم نے بڑی طویل حدیث جو آپ کو پہلے سنائی تھی. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب اچھا فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے مجھے لے چلو میرے رب کے پاس, وہ خوشی جو ہوتی ہے, اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی خوشی دینا کہ جس وقت ہمارے پاس موت کا فرشتہ ہے تو ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس لے کے جائیں, ہمیں جانا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. تو قرآن میں بھی ہے نا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, کہ لوٹ چل اپنے رب کے پاس. تو اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پہلی کامیابی اگر یہ مل گئی نا تو بس ساری منزلیں آسان ہیں, پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو مطمئن نفس کی دعا کیا کریں کہ مطمئن جو ہے ہماری یہ روح نکلے. سورہ توبہ میں آتا ہے 21 میں, انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی, ان کے لیے وہاں دوامی نعمتیں ہیں, یعنی ہمیشگی والی نعمتیں ہیں. اللہ نے یعنی کہ اللہ کے کلمات کی جب بات ہوئی, لکلمت اللہ لا تبدیل لکلمت اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں جگہ خوشخبریاں دے رہا ہے, دنیا اور آخرت میں بہترین مقام ملے گا. اور اللہ کی بات سے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات تو سب سے زیادہ سچی بات ہوتی ہے. تو یہ بتایا کہ ذالک هو الفوز العظیم. لوگوں تم کہاں بھاگ رہے ہو, ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو کامیابی کی تلاش میں؟ در حقیقت اصل کامیابی تو یہ ہے, در حقیقت اصل کامیابی تو یہ ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص دوڑ رہا ہے, کیوں؟ کہ اسے کامیابی مل جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب ترین انسان ہو. لیکن یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جس کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے. تو اصل کامیابی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اصل کامیاب لوگ کون ہیں. در حقیقت یہ سب چیزیں دنیا کی فانی ہیں جن کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبریاں عشرہ مبشرہ کو دنیا میں ہی دی تھیں. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ عشرہ مبشرہ صرف جینٹس یعنی کہ صحابہ نہیں تھے, صحابیات بھی تھیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی تھیں. تو کیا میں اور آپ ان میں شامل نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے دونوں کے لیے اجر برابر ہی رکھے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ کامیاب زندگی کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اصول قرآن سے ملیں گے. اصل کامیابی ایمان تقویٰ کی بدولت ملتی ہے. آیت نمبر 65, ولا اور نہ یحزن کا حزنون حزن سے غمگین کرے آپ کو, قولہم قول سے, بات ان کی, ان العزت بے شک عزت این زازا للہ اللہ ہی کے لیے ہے, جمیعا ساری کی ساری, هو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. غم نہ کرو ٹاپک, یہ خطاب کس کو ہے؟ غم نہ کرو. یہ خطاب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے, اور جو بھی اللہ کے کام کر رہے ہیں, اللہ والے, دین کو سیکھنے اور سکھانے والے, کیونکہ سب سے زیادہ باتیں ان کو ہی سننا پڑتی ہیں. یہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ سنو, غم نہ کرو. یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو نبوت ملی, اللہ کا کلام ملا, دل کی خوشی اور کیفیات جو ملی, یہ سب بڑی نعمتیں ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, کتنی بھی نعمتیں ہوں, کتنا بھی کچھ آپ کے پاس ہو, لوگوں کی باتیں مار دیتی ہیں, لوگوں کے تانے جینے نہیں دیتے. زندگی میں غم زیادہ تر آپ لوگوں سے پوچھیں نا تو وہ لوگوں کے ہی دیے ہوئے ہوتے ہیں. فلاں نے ایسا کیا تھا اور فلاں نے ایسا کہہ دیا تھا. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اے نبی, ہم نے تمہیں اتنی خوشیاں دی, اتنی نعمتیں دی, اتنے اعزازات دیے, لیکن ہاں یہ لوگوں کی باتیں آپ کو توڑ دیتی ہیں, آپ کو غم میں مبتلا کر دیتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی کا غم کیا تھے, آپ کو لوگ جھٹلاتے تھے کہ تم رسول ہی نہیں ہو, آپ کو جھٹلاتے تھے, آپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم آپ کو مار دیں گے, یہاں سے نکال دیں گے, باز آ جاؤ. اپنے ہی رشتہ دار دشمن بن گئے تھے. آپ کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا تھا,
آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ پر طنز کیے جاتے تھے، آپ کو تکالیف دی جاتی تھیں اور ساتھیوں پر تشدد کیا جاتا تھا۔ مکہ کے جو جتنے بھی حالات ہیں نا وہ سب سوچ لیں، ہم بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیا کیا معاملات تھے، کتنا غم سہا تھا اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے۔ تو یہ تمام معاملات تھے، غم بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ تانے بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ تشدد بھی کرتے تھے۔ تو جو بھی حالات تھے مکے کے، وہ تمام غموں کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ مکے کے سارے حالات جو گزرے اور مدینے میں جو سازش منافقت کے معاملات کی تھیں وہ ساری، تو فرمایا ان کی باتیں تمہیں بالکل غمگین نہ کر دیں۔ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، جس سے آپ ہی جانتے ہیں کہ زندگی میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دین سے مت رک جایا کرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھا کرو، ہمت اور حوصلہ رکھا کرو۔ لوگ کچھ بھی کہیں، آپ بس یہ سوچا کرو کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ لوگوں کی باتیں تو شروع سے ایسی ہی رہی ہیں، جب انبیاء کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ تو بہت کمزور ناتواں خاک ہیں۔ تو یہاں فرمایا ان کی ساری باتیں جو یہ کہتے ہیں آپ کو غمگین نہ کر دیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے ہی پاس ہے۔ سورہ منافقون میں آتا ہے کہ آیت نمبر 1 میں لوگوں کی باتوں سے کسی کی عزت نہیں جاتی، عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ منافقین کو پتہ نہیں ہے عزت کا مفہوم۔ عزت وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے حملے نقصان کو خود پر سے ہٹا سکے۔ سب سے بڑی شان و شوکت اور عزت والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو لوگوں کی باتوں پر آپ پریشان نہ ہو۔ بندہ تو بندہ ہوتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کے اعتراضات، اس کے طنز کا شکار بنتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں سے پیچھے نہ کرو، جیسے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ لوگ ان کو مارتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اتنے ہی ایمان میں آگے بڑھتے اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کچھ کہہ دیا تو ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ چلو چھوڑو، نہیں جاری پڑھنے، چلو چھوڑو، پردہ نہیں کرتی، چلو چھوڑو، لوگ اتنی باتیں بنا رہے ہیں، ہم فوراً کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ غم نہ کھاؤ، کیوں؟ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کے رسول کا مذاق بنایا گیا، الزامات لگائے گئے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، جو کر رہے ہیں اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، انصاف کرنے والا۔ کوئی کتنی بھی سازشیں کرے، کوئی کتنا بھی برا کہے، لیکن یاد رکھنا کہ وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر معاملے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ لوگوں کی باتوں سے غمگین نہیں ہونا، کیونکہ ہم لوگوں کو راضی نہیں بلکہ رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ پہلا مقام جو بنانا ہے وہ رب کے ہاں بنانا ہے، باقی عزت دینے والا اللہ ہی ہے۔